السلام علیکم بچوں، آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں اساتذہ کے حقوق کو پڑھا تھا۔ یہ جاننا تھا کہ کیسے استاد کا ادب اور احترام ہم سب پر لازم ہے۔ یہ ہم نے پڑھا کہ اسکول میں ہفتے کا دن تھا، اس دن کوئی لیکچر نہیں ہوتا اور صرف طالبات سے بات کی جاتی تھی اس دن۔ تو ایسا ہی دن تھا، تو ایک طالب علم نے سوال کیا حقوق کے بارے میں، تو استاد نے اس کے جواب میں بتایا کہ وہ سہولتیں جو ہم کسی کی خدمت کے بدلے اسے دیتے ہیں وہ حقوق کہلاتے ہیں۔ اساتذہ کے حقوق سے کیا مراد ہے یہ پوچھا گیا، تو بتایا گیا کہ وہ آسانیاں جو ہمارا معاشرہ، ہم سب لوگ مل کر استاد کو دیتے ہیں اس کی خدمت کے بدلے، وہ استاد کے حقوق کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو استاد کا معاشرے میں بے حد بلند مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس سے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا میں نے اس کو اپنا استاد مان لیا اور میں اس کا شاگرد بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں جو صرف اپنے استاد ہی کی وجہ سے کامیاب ہو پائی ہیں۔ اور استاد ہمارے روح کی تربیت کرتا ہے، ہمیں اچھائی برائی میں فرق بتاتا ہے، اسی لیے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ استاد ہے، ہماری دنیا اور آخرت سے کامیابی کا۔ ٹھیک ہے، استاد کے حق ہیں کہ کیسے اس کا احترام کیا جائے، عزت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے حکم کو اولین ترجیح دی جائے۔ امام ابو حنیفہ بھی فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے کیونکہ مجھے یہ بے ادبی کے مترادف لگتا تھا۔ تو اسی طرح ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے استاد کا احترام کریں۔ آگے اس کی مشق کو آج ہم نے حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہیں جوابات لکھیں، تو اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اسلام میں استاد کا کیا مقام ہے؟ تو استاد کا اسلام میں بہت بلند مقام ہے، اسی لیے اسلام میں استاد کو روحانی باپ کہا گیا ہے، یعنی آپ کی روح کی تربیت کرنے والا۔ ٹھیک ہے، استاد کا پہلا حق کیا ہے؟ استاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی بات توجہ سے سنی جائے، دل سے اس کا ادب و احترام کیا جائے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 ہے، جو اپنے استاد کا کہا نہیں مانتے کیا نقصان ہوتا ہے انہیں؟ تو جو شاگرد اپنے استاد کا کہا نہیں مانتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے استاد کا کہا مانتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں۔ کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں؟ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو استاد کو ادب و احترام کی نظر سے دیکھتی ہیں، انہیں معاشرے میں بلند اور باعزت مقام عطا کرتی ہیں۔ احترام استاد کے سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کوئی اپنے لفظوں میں بیان کرنی ہے آپ نے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں استاد کا اتنا ادب کیا، بے حد ادب کیا کہ میں نے جب تک میرے استاد زندہ رہے میں نے ان کی گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے، اور میری نظر میں یہ ان کی بے ادبی کے مترادف تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اضافی سوالات کو پڑھیں گے۔ دیکھیں بیٹا، سوال نمبر 6 ہے، ہفتے کا دن کس چیز کے لیے مخصوص تھا؟ تو ہفتے کا دن بچوں سے گفتگو کے لیے مخصوص تھا۔ حقوق کیا ہوتے ہیں؟ حقوق وہ سہولتیں جو کسی کو کسی کی خدمت کے بدلے دوسروں سے حاصل ہوتی ہیں، وہ حقوق کہلاتے ہیں۔ استاد کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ یعنی اساتذہ کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ اساتذہ کے حقوق سے مراد وہ سہولتیں اور آسانیاں ہیں جو ایک استاد اپنے شاگردوں اور معاشرے سے حاصل ہوتی ہیں۔ ایک استاد کو اپنے شاگردوں اور معاشرے سے حاصل ہوتی ہیں۔ استاد کو روحانی باپ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ استاد ہماری روح کی تربیت کرتا ہے، ہمیں اچھائی برائی میں فرق بتاتا ہے، انسان کا کردار سنوارتا ہے، دنیا اور آخرت میں ہماری دنیا بھی سنوارتا ہے، ہماری آخرت بھی سنوارتا ہے، اسی لیے استاد کو روحانی باپ کہا گیا ہے۔ استاد کی مدد سے اچھا انسان بننا کیسے ممکن ہے؟ استاد کی فرما برداری اور اطاعت کے بغیر صحیح تعلیم حاصل کرنا اور اچھا انسان بننا ناممکن سی بات ہے۔ اگر آپ استاد کا ادب کرو گے، احترام کرو گے، تبھی آپ کو صحیح تعلیم اور مل سکے گی اور آپ ایک اچھے انسان بن سکیں گے۔ سوالات ہو گئے ہیں ہمارے مکمل، اور اب ہم سوال نمبر 2 پر چلیں گے۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، تو ان کے معنی آپ نے پڑھ لیے ہیں، جیسے بے ادبی، کسی کی بے ادبی کرنا، بے عزتی کرنا۔ ٹھیک ہے، لگن، محنت جو ہے آپ کا جو کام آپ دل سے کرو لگن کہلائے گا۔ حقیقی مطلب
حقیقت میں ہے جو بہترین، بہت اچھا یا بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے یہ چیز ہمیں۔ فرما برداری، کسی کا کہنا ماننا، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اپنے جملوں میں خود استعمال کرنا ہے بیٹا۔ یہ تمام سوالات آپ نے اپنی کتاب پر، کاپی پر حل کرنے ہیں۔ مذکر کے مؤنث لکھنے ہیں: استاد، استانی، لڑکا، لڑکی، ماں، باپ، ماں، بچہ، بچی، اور باقی کے دو آپ خود لکھیں گے۔ مناسب الفاظ کی مدد سے آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ یہ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں یہاں پر، آپ نے ان میں سے کوئی ایک چن کر صحیح خالی جگہ کے ساتھ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ استاد کا ادب اور احترام ہمیں سچے دل سے کرنا چاہیے۔ استاد کا مقام اور مرتبہ بے حد بلند ہے۔ استاد کی ہر بات کو اولویت دیں۔ ہمیشہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں استاد کو ادب و احترام حاصل ہو۔ استاد کی فرما برداری اور اطاعت کے بغیر صحیح تعلیم حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب سوال نمبر 5 ہے، درست جواب پر ہم نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے کون؟ حضرت امام ابو حنیفہ۔ علم کو سیکھیں محنت سے۔ استاد بچوں کو تعلیم دیتا ہے، یہ اشخاص کیا کرتے ہیں؟ یعنی ان کا جو نام دیا گیا ہے نیچے خالی جگہوں کے ساتھ، وہ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ اشخاص جو ہیں وہ شخص کی جمع ہے، یعنی وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مؤذن کیا کام کرتا ہے؟ اذان دینے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کام کرتے ہیں؟ مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ انجینئرز کیا کام کرتے ہیں؟ انجینئر عمارتوں کے نقشے بناتے ہیں۔ ڈرائیور اور پائلٹ کا کام آپ خود لکھیں گے۔ الفاظ کی ترتیب درست کر کے جملے بنانے ہیں آپ نے۔ باپ کو کہا گیا روحانی استاد ہے، یہ غلط ہے، اس کو آپ نے صحیح ترتیب میں لکھنا ہے۔ اب آپ اس کو ایسے ترتیب دیں گے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ بات ہوئی کیا ہے۔ اب کس کو روحانی استاد کہا گیا ہے؟ روحانی باپ کس کو کہا گیا ہے؟ استاد کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ اس کو جملہ صحیح کریں گے۔ پہلے نمبر پہ آئے گا استاد کو روحانی باپ کہا گیا ہے۔ تو آپ جملے کو جب غور سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحیح جملہ کیا بنتا ہے اس کا۔ دن تھا ہفتے کا آج۔ تو اس کو صحیح جملہ کیسے بنائیں گے کہ ہمیں سمجھ میں آئے؟ ہم الفاظ کی ترتیب کو درست کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہفتے کا دن تھا، تو اب ہمیں کچھ سمجھ میں آ گیا، صحیح بات سمجھ میں آ گئی۔ ادب اور احترام استاد سچے دل کا سے کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں آیا تو ہم اس کو خود الفاظ کی ترتیب کو درست کریں گے، پھر ہی ہم سمجھ پائیں گے کہ کیا بات ہوئی تھی۔ تو اس جملے سے ہمیں ایک جملہ جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہم نے لکھا ہے یہاں پر، استاد کا احترام سچے دل سے کریں۔ تو یہ الفاظ کی ترتیب ہمیں درست کرنی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے اس مشق کو پڑھا جس میں ہم نے سوالات پڑھے، جملوں کا استعمال پڑھا، مذکر مؤنث لکھیں یہ پڑھا، مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے یہ بتانا تھا۔ پھر الفاظ کی ہم نے ترتیب کو درست کیا اور ہم نے لکھا۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی کا ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ اپنے تمام لیکچر کو اچھے سے یاد کریں اور اس کو حل کریں، تمام مشق کو خود حل کریں۔ اللہ حافظ۔